ڈاکٹر صاحب ایسا بھی ہے کہ اس کے علاج میں کہیں نہ کہیں ہمارے ملک میں چونکہ ہمیشہ سے ہر فیلڈ میں ریسورسز کی کمی رہی ہے، تو کافی بچے جو اس ریسورسز کو میٹ نہیں کر پاتے تو وہ مطلب ایکسپائر ہو جاتے ہیں. ایکسپائر ہو جاتے ہیں. دیکھیں تھیلیسیمیا ایک ایسی کاز ہے جسے سپورٹ کرنے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ اس کا تعلق صرف پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق خون کے ساتھ بھی ہے. تھیلیسیمیا کے بچوں کو آپ میڈیسن تو خرید کے دے سکتے ہیں، لیکن ہر ہفتے اگر ان کو خون کی ضرورت ہے تو وہ آپ پیسوں سے خرید نہیں سکتے ہیں. ہمارے ملک میں تو وہ آلریڈی اس چیز کا بہت ہے، تو خون کی کمی اس میں خون کا مختلف کازز کو لے کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو اوبویسلی پرابلمس تو ہیں. ایمرجنسی میں آپ دیکھتے ہیں کہ کسی کو خون کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کم از کم کوئی 50 لوگوں سے رابطہ کرتا ہے تو اسے 2 بوتلیں خون کی بڑی مشکل سے بندوبست کر پاتا ہے ایمرجنسی میں. تو یہ بچے ساری زندگی ایمرجنسی کی حالت میں زندگی گزارتے ہیں. اور آپ یہ سوچیں کہ جس بچے کو ہر ہفتے خون کی ضرورت ہے تو ان کے والدین کے لیے تو ایمرجنسی ساری زندگی کی ہے. آج خون لگوا کے جائیں گے تو انہیں یہ فکر ہوگی کہ اگلے ہفتے خون کا بندوبست کیسے ہوگا. لیکن ایسی صورتحال میں الحمدللہ ریاض منصور ٹرسٹ جو ہے ایسے بچوں کے لیے تھیلیسیمیا کے جو متاثرہ بچے ہیں، ایک بچہ نہیں، ہمارے پاس تقریباً کوئی 2500 پیشنٹ رجسٹرڈ ہیں جن کو ہم الحمدللہ متواتر اور مسلسل خون فراہم کرتے ہیں، اور کسی قسم کے ان سے نہ تو چارجز لیے جاتے ہیں، اور تمام ٹیسٹ ایک ہی چھت کے نیچے جو ہے یہاں پر پرووائڈ کیے جاتے ہیں ان بچوں کو، جس میں ان بچوں کو ان کی جب سپلین کا ایشو آتا ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ خون لگنے کے اپنے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں کہ آئرن اوور لوڈ ہو جاتا ہے. ان کے جسم میں جب فولاد بڑھنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ فولاد اگر جگر کی طرف جائے گا، اگر وہ گردوں کی طرف جائے گا، دل کی طرف کیسے جائے گا. فولاد بڑھ سکتا ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ فولاد کیسے بڑھ سکتا ہے؟ فولاد دیکھیں، آپ کی جو خون آپ کسی سے ایک بیگ خون لے کے ٹرانسفیوز کرواتے ہیں اس میں فولاد کی ایک سرٹن مقدار ہوتی ہے. اوبویسلی اگر وہ فولاد کی ایک سرٹن مقدار جس بلڈ میں موجود ہے وہ جس بھی بچے کو لگے گا تو کیا اس کا کوئی ٹریٹمنٹ یا کوئی جی میں اس طرف آ رہا ہوں. جی وہ میں بتا رہا ہوں کہ وہ جو بلڈ میں فولاد ہوگا، آپ ہر ہفتے یا ہر 15 دن بعد جب خون لگواتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ فولاد بھی آپ کے جسم میں ڈپازٹ ہو رہا ہے تھیلیسیمیا کے بچے میں. تو وہ ایک مدت کے بعد اچھی خاصی مقدار جمع ہونے کے بعد وہ فولاد اب جسم کے انٹرنل آرگنز کو ڈسٹرب کرے گا. اور جیسا کہ سننے میں آ جاتا ہے کہ تھیلیسیمیا کا بچہ کل تک بالکل ٹھیک تھا، بالکل نارمل بیہیو کر رہا تھا، اور اگلے دن پتہ چلتا ہے کہ ڈیتھ ہو گئی. ڈیتھ ہونے کی ریزن کیا ہوئی کہ فولاد نے اگر ٹریول کیا ہے ہارٹ کی طرف تو سڈن ہارٹ اٹیک کا باعث بنا، لیور کی طرف یا گردوں کی طرف یا کسی بھی انٹرنل آرگن کی طرف گیا تو سڈن فیلئر کا باعث بنتا ہے، بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں. اس فولاد سے نمٹنے کے لیے، اس فولاد کو نارمل رکھنے کے لیے آئرن چیلیشن کی جاتی ہے. یعنی فولاد کو نارمل رکھنے کے لیے کچھ ادویات ہوتی ہیں جو بڑی مہنگی ہیں، وہ ان بچوں کو مسلسل کھانی ہوتی ہیں روزانہ کی بنیادوں پر ساری زندگی کے لیے. وہ یہ بچے کھاتے ہیں تو پھر یہ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے بھی ورڈ یوز کیا ساری زندگی کے لیے، اللہ معاف کرے، اس کا مطلب ہے جس بیماری میں اگر کوئی بچہ اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر مطلب رہتی دنیا تک یہ معاملہ چلے گا؟ جی بالکل ایسا ہی ہے، جب تک وہ زندہ ہے، کیونکہ پوری دنیا میں اس کا علاج تو کہیں پہ ایسا دریافت نہیں ہوا کہ بچے ایک مخصوص ٹائم تک میڈیسن کھائیں اور اس کے بعد وہ بالکل ٹھیک ہو جائے. جیسے ٹی بی کی ہم بات کرتے ہیں، ہیپاٹائٹس سی کی بات کرتے ہیں کہ اس کی میڈیسن کی ایک مخصوص مدت ہے کہ اس مدت تک میڈیسن کھائیں تو بچہ بالکل نارمل ہو جاتا ہے، بیماری ختم ہو جاتی ہے، بچہ ریکور کر جاتا ہے. لیکن یہ وہ بیماری ہے جس کے لیے میڈیسن ساری زندگی